اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم فرینڈز، السلام علیکم۔ دوستو، ویسے تو دنیا میں بہت سی عظیم ہستیاں گزری ہیں، مگر آج جس شخص کی ہم بیان کرنے جا رہے ہیں، جس شخص کو وہ کسی تعریف کا محتاج نہیں ہے۔ ناظرین کرام، عبدالستار ایدھی کے والد محترم بھی لوگوں کی مدد کرنے والے انسان تھے اور بہت ہی رحم دل انسان تھے۔ اسی طرح عبدالستار ایدھی بھی اپنے والد محترم کے نقش قدم پہ چلنے لگے۔ عبدالستار ایدھی صاحب کا ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ جب وہ اسکول جاتے تو ان کی والدہ محترمہ انہیں 2 پیسے دیتی تھی۔ ایک پیسہ جو تھا وہ ان کے استعمال کے لیے اور دوسرا پیسہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے۔ عبدالستار ایدھی صاحب سن 1947 کے بعد ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان کے شہر کراچی میں آ کر بسنے لگے۔ عبدالستار ایدھی صاحب نے 1991 میں اپنی جمع پونجی سے ایک دکان خریدی اور اس میں ڈسپینسری کا کام شروع کیا، اور ڈسپینسری کا جو ابتدائی کام تھا انہوں نے ایک اپنے دوست ڈاکٹر سے سیکھا اور لوگوں کی مدد میں مصروف ہو گئے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ایدھی صاحب ڈسپینسری کے بینچ کے اوپر ہی سو جاتے تاکہ آنے والے لوگوں کو کسی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ وہ لوگوں کی مدد جلد سے جلد اور بہت ہی جلد کرنا چاہتے تھے۔ ناظرین، جب 1957 میں کراچی میں فلو کی بیماری آئی تو عبدالستار ایدھی نے مختلف جگہ پر خیمے لگائے اور لوگوں میں مفت ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا، اور لوگوں کو چندے کے لیے ان کو دعوت دی کہ وہ اپنا جو چندہ ہے وہ ایدھی فاؤنڈیشن میں جمع کروائیں تاکہ اس سے لوگوں کی مدد کی جا سکے۔ عبدالستار ایدھی صاحب خود کہتے تھے کہ میں پڑھا ہوا تو نہیں ہوں، لیکن میں نے لوگوں کی زندگیوں کو پڑھا ہے اور میں نے کربلا کو پڑھا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل جنگ کیا ہے۔ اصل جنگ غریبی کی اور امیری کی ہے۔ اصل جنگ ظالم کی اور مظلوم کی ہے۔ عبدالستار ایدھی صاحب نے اپنی پوری زندگی انسانیت کا درس دیا۔ عبدالستار ایدھی صاحب نے ساری زندگی انسانیت کا درس دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مذہب چاہے کوئی بھی ہو، ہمیں ہر مظلوم کی مدد کرنی چاہیے، ہر غریب کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ یہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات ہے۔ عبدالستار ایدھی صاحب نے اپنی سادگی کی بدولت پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں شہرت اور مقبولیت پائی۔ اس کے باوجود وہ بہت زیادہ سادگی میں رہتے تھے۔ انہوں نے صرف اپنا قومی لباس جو صرف ان کے پاس 2 تھے وہی ہی استعمال کیا، اور چپل جو تھی وہ کھلے پاؤں والی استعمال کرتے تھے، جو کہ 20 سال سے اسی طرح کی چپل ہی استعمال کرتے تھے۔ دوستو، یہ بھی حقیقت ہے کہ ایدھی فاؤنڈیشن کا جو بجٹ ہے وہ تقریباً 1 کروڑ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایدھی صاحب نے اپنی زندگی کے اوپر 1 پیسہ بھی ضائع نہیں کیا۔ ناظرین، ایدھی صاحب کے بیٹے فیصل ایدھی کا ایک بیان ہے کہ افغانستان میں جب ایدھی فاؤنڈیشن کا افتتاح کیا گیا تو مہمانوں اور میڈیا والوں کے لیے کرسیاں خریدی گئی، تو ایدھی صاحب نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے بہت زیادہ غصہ کیا کہ یہ پیسہ عوام کی امانت ہے۔ اس سے بڑھ کر تو سادگی کی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایدھی صاحب اپنے ڈرائیور کے ساتھ ہی زمین کے فرش کے اوپر سو گئے تھے۔ دوستو، ایدھی صاحب کی جو ہے ایمبولینس سروس ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ریکارڈ بننے کے بعد بھی کوئی چھٹی نہیں کی۔ انہوں نے اپنا کام ہمیشہ دلچسپی ایمانداری کے ساتھ کیا اور دن رات محنت کی، اور کبھی کوئی چھٹی نہیں کی، ہر وقت لوگوں کی خدمت میں پیش رہے۔ ناظرین، ایدھی صاحب کا ایک خواب تھا کہ وہ ہر 5 کلومیٹر پر ایک ہاسپٹل تعمیر کروائے۔ امید کی جا سکتی ہے کہ یہ ان کا خواب ان کے بیٹے فیصل ایدھی صاحب ضرور پورا کریں گے۔ انہوں نے اپنے گھر کو اور بہت سی جگہ کو لوگوں کے لیے پناہ گاہیں بنا رکھی تھی۔ انہوں نے بہت سے یتیم خانے بھی بنوائے اور غریبوں کے لیے لنگر خانے بھی بنوائے۔ انہوں نے ڈاکٹری کی تعلیم تو حاصل نہیں کی تھی، مگر اپنے آپ کو ڈاکٹر کہلوانا پسند کرتے تھے، کیونکہ گورنمنٹ نے ان کو ڈاکٹری کی آزاد ڈگری دی ہوئی تھی۔ ایدھی صاحب نے اپنی پوری زندگی بغیر حبس کے اور بغیر لالچ کے لوگوں کی خدمت میں گزار دی۔ وہ لوگوں کی خدمت میں کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، ہر وقت پیش رہتے تھے۔ وہ ہمیشہ سادگی کی زندگی کو پسند کرتے تھے اور سادگی کا درس دیتے تھے۔
ان کا کہنا تھا کہ انسان وہی ہے جو دوسروں کے کام آئے، کیونکہ ہم تمام جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ وہ اس لیے کسی مذہب کو ترجیح نہیں دیتے تھے، وہ صرف غریب کو اور مظلوم کو ترجیح دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ کے نزدیک سب سے پہلے مظلوم کو دیکھا جائے گا، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، یہ دیکھا جائے گا کیا وہ مظلوم تو نہیں ہے۔ عبدالستار ایدھی کو ان کی خدمت کی کارکردگی پر بہت سے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ناظرین، عبدالستار ایدھی صاحب ایک ایسی عظیم ہستی تھی جن کی تعریف ہر انسان کرتا تھا۔ وہ ایک زندہ دل انسان تھے۔ وہ لوگوں کی مدد کرنے میں خوشی محسوس کرتے تھے اور ہر وقت لوگوں کی مدد کے لیے تیار رہتے تھے۔ حکومت پاکستان کی طرف سے ان کو ایوارڈ سے نوازا گیا، اس کے علاوہ اور ملکوں سے بھی ان کو ایوارڈ سے نوازا گیا، مگر اس کے باوجود انہوں نے ہمیشہ لوگوں کی مدد کو زیادہ ترجیح دی اور ایک سادگی سی زندگی گزاری۔ انہوں نے کہا کہ انسان وہی ہے جو دوسرے انسانوں کی مدد کرے۔ حکومت پاکستان نے نشان حیدر سے نوازا اور اس کے علاوہ آرمی پاکستان نے ان کو ایک بہت خوبصورت شیلڈ سے نوازا۔ عبدالستار ایدھی ایک نام ہے جنون کا، ایک نام ہے ہمدردی کا، ایک نام ہے بھائی چارے کا، اور عبدالستار ایدھی ایک نام ہے سادگی کا، جو انسان کو یہی درس دیتی رہی کہ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی بھلائی کرتے رہو۔ عبدالستار ایدھی 98 سال کی عمر تھی، اس کے باوجود ان کا دل جوان تھا، کیونکہ وہ لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے اور لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ اس لیے ان کو فادر آف دی نیشنل کہنا بھی کسی اعزاز سے کم نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ ایک والد کی طرح دنیا کی مدد کی۔ جس طرح ایک باپ اپنی اولاد کی پرورش کرتا ہے، اپنی اولاد کو پالتا ہے، اس کے ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، اسی طرح انہوں نے ہمیشہ غریبوں کا خیال رکھا، غریبوں کی مدد کی، اور غریبوں کے لیے ہی انہوں نے جو بھی فنڈ اکٹھے کیے غریبوں کے لیے کیے، اور ہمیشہ سادگی کی زندگی بسر کی۔ ایدھی صاحب جب بیمار ہو گئے تو اس کے بعد 8 جولائی 2016 کو ان کے بیٹے فیصل ایدھی صاحب نے جب یہ اعلان کیا کہ اب ایدھی صاحب ہم میں نہیں رہے، تو پاکستان کے علاوہ پوری دنیا نے ان کا افسوس کیا اور پوری دنیا میں اس کا سوگ منایا گیا۔ ان کا نماز جنازہ کراچی میں پڑھایا گیا، جس میں ملک کے بہت سے سیاستدان شامل ہوئے اور ان کو پوری فوج کے ساتھ بہت زیادہ رسپیکٹ کے ساتھ اس دنیا فانی سے رخصت کیا گیا۔ اور ایدھی صاحب کی زندہ دلی کی مثال اس سے کم نہیں کہ انہوں نے دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنی آنکھیں عطیہ کر دیں۔ ناظرین، اس سے بڑی بات کہ عبدالستار ایدھی ایک ایسی عظیم ہستی تھی جو کسی تعریف کی محتاج نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور ہاں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔